انبیاء پر سوال اس لیے ہوگا کہ جو کسی نبی کی امت کام کرتی ہے اور اس کام کو ثواب بتاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات نبوت میں سے ہے، تو اب اس کی شہادت نبی دے گا کہ یہ کام میں نے انہیں تعلیم کیا تھا۔ اب نبی وہی تعلیم کرتا ہے جس کے تعلیم کرنے کا حکم اللہ اسے دیتا ہے اور جس کا علم اسے عطا کرتا ہے، تو وہ تو بات برحق ہو گئی۔ نبی کہے گا اللہ تو نے مجھے فرمایا، میں نے انہیں تعلیم کر دیا۔ لیکن جو چیزیں ہم اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں ثواب بھی سمجھتے ہیں، اس کا ہم بھی انکار کر دیں گے کہ یہ تو بات میں نے نہیں کی، یہ کرنے کو میں نے نہیں کہا۔ اور جب انبیاء انکار کر دیں گے تو پھر ایسا کرنے والوں کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے یہاں بھی عبادات میں بھی، مرنے جینے میں بھی، شادی غمی میں بھی بے شمار رسومات آ گئی۔ پھر رسومات کو اگر ثواب بھی سمجھا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں آپ اذان کو ہی لے لیجیے، بہت کم مساجد ہیں جہاں اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بالکل وہی سادہ سی اذان تھی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی۔ اب جب سے یہ مساجد میں سپیکر وغیرہ ہے تو ایک دفعہ پاکستان میں یہ ہوا کہ الیکشن تھے اور جماعت اسلامی والے بھی الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں شاہ نورانی مرحوم تھے، تو انہوں نے ایک سیاسی سٹنٹ بنایا ووٹ لینے کے لیے کہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام شروع کر دو۔ یہ وہابی ہیں، یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، جو صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ سنی ہوگا، جو نہیں پڑھے گا وہ وہابی ہے، لہذا وہابیوں کو ووٹ نہ دیے جائے۔ یہ ان کا الیکشن سٹنٹ تھا، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہوئے۔ چنانچہ یہ رواج شروع ہو گیا۔ اب جو پڑھنے کے قائل ہو گئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، شاہ احمد نورانی بھی اسمبلی میں پہنچ گئے، کوئی سیٹیں جماعت اسلامی کو مل گئیں، وہ بھی MNA بن گئے۔ میری ان سے MNA ہاسٹل میں بھی ملاقات ہوئی تھی شاہ احمد نورانی سے، تو ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس گمراہی میں پڑ گیا کہ اب وہ اذان کا حصہ بن گیا اور ہر مسجد میں، اور اتنا ضروری کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نہیں پڑھتا اسے گمراہ سمجھا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن میدان حشر میں اس بات کی گواہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ ان پڑھنے والوں کو آپ نے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ اذان کے ساتھ آگے پیچھے اتنا پڑھیں۔ تو جب حضور ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو پھر ان پڑھنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اب تو یہ اس قدر عام ہو گیا کہ شاید اگلی نسل کے بچوں کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ اصل اذان کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہے، مرنے پہ دعوتیں اور بغیر تقسیم وراثت کے اس کا کھانا، اور عجیب عجیب رسومات ہیں اور عجیب عجیب تماشے ہیں۔ یہاں ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کو مر جائے تو وہ 2-4 سیر غلہ لے جاتے ہیں، 15-20-10 بندے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے غلہ اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، اس نے، وہ پھراتے رہتے ہیں کہ یہ ایک نماز کا کفارہ ہے، اس کی اتنے نمازیں رہ گئی تھیں، وہی 2 سیر غلہ سب کو پھرتا رہتا ہے، 15-20 بار پھرا، نمازیں معاف، کمال ہے۔ یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا تھا۔ تو بدعت
اسی کو کہتے ہیں. ویسے بدعت کا معنی تو ہے نیا کام، لیکن شرعی اصطلاح میں اصطلاحی بدعت یہی ہوتی ہے کہ جو کام حضور نے تعلیم نہیں فرمایا، صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا، سلف صالحین نے اس پہ عمل نہیں کیا، اسے شروع کر کے اسے نیکی کہا جائے. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ساری میدان حشر کو پیش ہوں گی اور وہ کامیاب ہوں گی جن کی ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ یہ بات تو میرے حکم کی تعمیل ہے. یعنی بہت سی باتیں ہیں. مثلا حضور کے زمانے میں کوئی بخاری شریف یا سیاستہ نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، اس طرح کے مدارس نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں. لیکن یہ مدارس، یہ کتابیں حضور حکم کی تعمیل ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو کان آیا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ایک جملہ بھی ہو تمہارے پاس امانت ہے اسے آگے پہنچاؤ. اب ارشادات نبوی یا قرآن کریم اور اس کے مفاہیم و معانی آگے پہنچانا، اس کا حکم موجود ہے. اس کی تعمیل میں اگر منظم کوشش کی گئی، مدارس بن گئے. ایک زمانہ تھا لوگوں کو ساری احادیث زبانی یاد رہتی تھیں، وہ حافظے نہ رہے، وہ تحریر ہو گئی، کتابیں وجود میں آ گئیں. ان پر بھی بڑی بحث کی علماء حق نے، اور بدبخت اور بدقسمت لوگوں نے جھوٹ گھڑ کے احادیث میں شامل کرنے کی کوشش کی. لیکن علماء حق نے 17 فنون حدیث کی جانچ کے لیے ایجاد فرمائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. تو کسی ارشاد کی تعمیل اور اس کی وضاحت کرنا اور بات ہے، اپنے پاس سے ایک بات گھڑ لینا اور اس پر عمل کرنا اور بات ہے.